طریقے کہ انسان کی اصلاح ہو سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس کو آگ، پانی، مٹی اور ہوا سے بنایا۔ تبھی ملائکہ نے جب انسان کو پیدا کیا جا رہا تھا تو فرشتوں نے انکار کیا کہ اللہ آپ اس کو اس کو انکار تو نہیں کیا۔ فرشتوں نے اعتراض فرمایا کہ اللہ جنات پہلے سے موجود ہیں اور وہ زمین پہ فساد کرتے ہیں، اور وہ تو فرشتوں کے ذہن میں غالباً تھا کہ وہ تو صرف آگ کے بنے ہوئے ہیں، اور یہ مخلوق جو اللہ تعالیٰ نے تیار فرمائی ہمارے سامنے تیار کی، اور یہ آگ، پانی، مٹی اور ہوا سے تیار کی گئی ہے، تو اس کے اندر تو کتنا شر اور فساد ہوگا کہ جو ایک جز سے تیار ہوئی ہے وہ اتنا دنیا میں زمین میں فساد کر رہی ہے، جھگڑے کر رہی ہے۔ تو جب یہ انسان بنے گا آگ، پانی، مٹی اور ہوا سے، تو یہ جا کے کیا حشر کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نفس انسانی کی تخلیق فرمائی اس کائنات کے اجزاء سے، اور پھر ہمارے اندر روح ہوگی جو عالم امر سے آئی، اور روح جو تھی اس سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا، جسے عہد الست بھی کہتے ہیں، اور جن روحوں نے سارا اقرار کیا اللہ تعالیٰ سے عہد کر کے آئی کہ ہم وہ اتباع کریں گے، ہم وہ پابندی کریں گی، جو انبیاء آپ بھیجیں گے ہم ان کی بات مانیں گے اور سنیں گے۔ تو یہ سلسلہ شروع ہوا کہ انبیاء آتے گئے ایک کے بعد ایک، اور اصلاح کا سلسلہ انسان کا شروع ہوا۔ تو اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ جب تک ہم اپنی تخلیق کو نہیں سمجھیں گے اور اپنے مقصد کو نہیں سمجھیں گے تو ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ہم کیوں آئے اور ہم نے کرنا کیا ہے، ہمارا کام کیا ہے۔ مثال کے طور پہ کہ ایک آدمی گاڑی خریدے اور پھر اس گاڑی کے اندر گاڑی کو اس کے اوپر سے چھت اتار دے، اور اس کے اندر وہ سبزی، پھل، فروٹ رکھ کے ریڑھی کی طرح اس کو بیچنا شروع کر دے، تو ہم سارے اس کے اوپر ہنسیں گے بھی صحیح، اور ہم یہ کہیں گے کہ اس نے اس گاڑی کے مقصد کو نہیں سمجھا کہ یہ تو اس سے دوسرے بہت سارے کام لے سکتا تھا، اس نے گاڑی کو ریڑھی کے طور پہ استعمال کر لیا۔ اور کوئی شخص ریڑھی خریدے اور اس کو بستر کے طور پہ استعمال کرے کہ ریڑھی کے اوپر گدا ڈالے اور اس پہ سونا شروع کر دے، تو لوگ کہیں گے کہ بھئی اس کے لیے تو سادہ لکڑی بھی استعمال ہو سکتی تھی، اس نے پہیے لگی ہوئی ریڑھی کا وہ غلط استعمال کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پیدا کیا اور تخلیق کا جو ہمارا مقصد ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں نے جب اعتراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اس زمین پہ اپنا خلیفہ اتار رہا ہوں، جو اصل اس اعتراض کا جواب تھا کہ اس زمین پہ یہ جو اترے گا یہ میرا خلیفہ اترے گا، میرا نائب اترے گا۔ تو نائب اور خلیفہ کی کچھ ذمہ داریاں تھیں زمین کے اوپر، اور فرشتوں سے پھر سجدہ بھی کروایا ابن آدم کو سجدہ کرایا، یعنی انسانیت کو سجدہ کرایا۔ اور فرشتے کون سے؟ فرشتے وہ جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں، ان سے سجدہ کروایا۔ ہمیں تو یقیناً کوئی خاص مقصد تھا۔ آج ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا ہم اس زمین پہ اترے ہیں تو جو زندگی ہم گزار رہے ہیں اس زندگی گزارنے کے لیے ہمیں بھیجا گیا تھا کہ ہم اپنے کاروبار میں ایسے مگن ہوں، اپنی زندگی میں ایسے مگن ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں اور بھیجے جانے کے مقصد کو بھول جائیں؟ تو یقیناً جب ہمیں خلیفہ کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی اس کو سجدہ کرو ابن آدم کو، تو کوئی خاص مقام ہمیں عنایت ہوا۔ اب وہ خاص مقام کیا تھا؟ وہ حقوق کی ادائیگی کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر رکھی، اس پوری کائنات کی، جس کو اٹھانے سے پہاڑوں نے بھی انکار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے پہاڑوں پہ یہ امانت اتارنے کا کہا تو پہاڑوں نے بھی انکار کر دیا، پر انسان نے وہ اس کا فرمایا کہ بھئی میں اس بوجھ کو اٹھاتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی یہ نادان ہے، ظلوماً جہولا کا لفظ استعمال کیا کہ نادان ہے اور ظالم ہے، کہ اس کو وہ سمجھ نہیں کہ یہ اس نے کیا عہد اٹھا لیا، پر بھیجا تو اسی مقصد کے لیے تھا کہ اس نے ذمہ داری اٹھانی اس پوری کائنات کی۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک اس زمین پہ ایک بھی شخص اللہ اللہ کہنے والا باقی ہوگا، ایک شخص بھی مسلمان جب تک باقی ہوگا تو قیامت قائم نہیں ہوگی۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک فرد بھی اس دنیا کو قائم رکھنے کے لیے کافی ہے، جس کو مقام قیومیت کہتے ہیں۔ قیوم کا مقام یعنی ایک مسلمان کی وجہ سے بھی یہ کائنات باقی رہے گی۔ یہ کائنات اس وقت بھی تھی جب ایک فرد تھا، حضرت آدم علیہ السلام ایک فرد تھا، اور یہ پوری کائنات اور اس کا نظام موجود تھا، اور آخر میں بھی ایک فرد جب تک اللہ اللہ کہنے والا باقی ہوگا یہ پوری کائنات اپنے وجود میں پورے طریقے سے رہے گی۔ تو اس ایک فرد کی کیا حیثیت ہے اللہ کی نظر میں، وہ کیا مقام ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی یہ اشرف المخلوقات ہے، تمام مخلوقات کا سردار ہے اور میرا خلیفہ بھی ہے۔ تو اس بات کو سمجھیں کہ ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ سنتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بادشاہت عطا فرمائی،
اور وہ بادشاہت کیسی تھی کہ ہم سب نے سن رکھا ہے کہ ہر چیز جو تھی وہ آپ کے علم میں تھی اور آپ اس کی مخلوقات کی باتیں سن سکتے تھے، ان کو حکم بھی دیتے تھے، جنات کو بھی، اور جو ہے چونٹیاں بھی ان کی بھی بولی سنتے تھے، تو تمام مخلوقات جو تھی آپ کے ذمے میں تھی۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا خلیفہ کی حیثیت سے یہ تمام مخلوقات ہمارے ذمے بھی نہیں؟ یقیناً ہمارے ذمے بھی ہیں، پر یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں وہ ظاہری بادشاہت تھی کہ ظاہری طور سے آپ ان سب کا جو ہے وہ نگہداشت کر رہے تھے، دیکھ بھال کر رہے تھے اور آپ ان کو حکم دے رہے تھے، اور ہمارے پاس ان کی باطنی بادشاہت موجود ہے امت کے پاس، کیونکہ جو امت ہوتی ہے وہ انبیاء کی وارث ہوتی ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں، تو آپ کی امت کے اندر تمام انبیاء کی نبوت کا مجموعہ آ گیا، اور ختم نبوت کی برکت سے وہ تمام امانت ہمارے سپرد آ گئی۔ تو اسی طرح سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، جو بادشاہت ان کو اللہ تعالیٰ نے سونپی، وہ بادشاہت اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی سونپی، کیونکہ ہمارے بھی ایک ایک عمل کا اثر اس پوری کائنات تک جاتا ہے۔ وہ بھلا کیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ اے صحابی رسول، اگر میں کوئی گناہ کرتا ہوں تو میں تو اپنی خلوت میں کرتا ہوں، کسی کو تو تکلیف نہیں دیتا ہوں، تو اس سے کسی کو تو کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، یا کوئی نیکی کرتا ہوں تو میں اپنی خلوت میں کرتا ہوں، اس سے کسی کو کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، خدا کی قسم میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا ہے کہ اگر کوئی شخص خلوت میں بیٹھ کر بھی گناہ کرے گا تو اس کا اثر اتنا زیادہ ہوگا کہ ریگستان میں بھی ایک پرندہ پیاس سے خشک ہو کے مر جائے گا اس کے اس عمل کی نحوست کی وجہ سے۔ کیا وجہ کہ یہ ایک شخص بھی اس پوری کائنات پہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے۔ وہ چونٹیاں بھی اثر لیتی ہیں، وہ پرندے بھی اثر لیتے ہیں ہمارے عمل کا۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم خلوت اپنی خراب کر رہے ہیں، وہ ہماری خلوت خراب نہیں، وہ پوری کائنات کا نظام درہم برہم ہو رہا ہے ہماری حرکات کی وجہ سے۔ ورنہ اگر ہم نے جو فساد تھا، جو فرشتوں نے فرمایا کہ بھئی فساد کرے گا زمین پہ جا کے، فساد کا لفظ استعمال کیا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ ایمان دیا، جس کا مادہ امن کا ہے، کہ ہم نے اس زمین پہ امن قائم کرنا تھا، اور فرشتوں نے فرمایا کہ یہ فساد کرے گا۔ تو امن قائم ہوگا ہمارے ہر عمل سے، سب سے پہلے ہماری ذات میں، ہمارے گھر کے اندر، ہمارے شہر میں، محلے میں، اور پوری کائنات پہ ایک ایک مخلوق ہم سے نفع اٹھائے گی۔ اب یہ جو بادشاہت کی مثال میں نے دی، تو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے کیا ہم نے ایسی مثالیں نہیں دیکھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہی ظاہری بادشاہت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ہے، پر جب آپ نے فرمایا کہ بھئی ملکہ کا تخت میرے پاس کون لے کر آئے گا، تو ایک دیو کھڑا ہوا، ایک جن، بہت بڑا جن کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ حضرت میں پیش کرتا ہوں ملکہ کا تخت آپ کے پاس، ملکہ سبا کا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا بھئی کتنی دیر میں لاؤ گے؟ تو کہنے لگا کہ جب تک حضرت آپ کی مجلس برخاست نہیں ہوتی میں جو ہے وہ پیش کر دوں گا۔ اب حضرت خاموش رہے، جب خاموش رہے تبھی تو کسی اور نے بولا نا، کیونکہ حضرت کو امید تھی کہ کوئی اور بھی اٹھے گا، ورنہ تو حضرت فرماتے ٹھیک ہے جاؤ لے کر آؤ۔ تو پھر دوسرا شخص ایک بولا، اور اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ ہمارا ایک بندہ وہاں پہ اٹھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہمارا ایک بندہ وہاں اٹھا، بندہ جن نہیں، اور اس نے کہا کہ حضرت میں وہ درخت پیش کرتا ہوں، وہ تخت پیش کرتا ہوں۔ حضرت نے پوچھا کتنی دیر میں؟ تو فرمانے لگے کہ حضرت آپ پلکیں بند کریں اور کھولیں، تخت آپ کے سامنے ہوگا۔ حضرت نے پلکیں بند کی اور کھولی، تخت سامنے آ گیا۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا یہ طاقت ہمارے پاس نہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نبی کا ذکر تو نہیں فرمایا، نبی کا ذکر تو فرما دیا حضرت سلیمان علیہ السلام، پر جو فرمایا کہ ہمارا ایک بندہ، تو وہ جو ایک شخص ہے تو وہ بھی تو اللہ کا بندہ ہے، ہمارے پاس کیا وہ طاقت نہیں؟ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر وقت ہیں، معجزے بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، پر وہاں بھی اللہ تعالیٰ فرمائے کہ بھئی ہم آپ کو اپنے ایک بندے سے ملوائیں جس کو ہم نے علم عطا کیا، حضرت خضر علیہ السلام۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کے 3 واقعات آپ کے علم میں سورہ کہف میں اس کی تفصیل آئی ہے، تو آپ نے جو علوم ظاہر کیے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال کیے اور آپ نے پھر کہا کہ بھی ہمارا ساتھ نہیں، تو وہ بھی تو اللہ کے ایک بندے جیسے ہم ایک بندے۔ فرق کیا ہے؟ فرق صرف اتنا سا ہے جو اللہ والوں نے 1400 سال سے سمجھانے کی کوشش کی کہ انہوں نے سب سے پہلے اپنی ذات کو پہچانا
جیسے علامہ اقبال کہتا ہے اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی. انہوں نے سب سے پہلے اپنی ذات کو پہچانا کہ میں کون ہوں. جب اپنے آپ کو پہچانا، اپنی تخلیق کو پہچانا، تو پھر خالق حقیقی کو پہچانا کہ میرا اللہ کون ہے. اور جب انسان اللہ تعالیٰ کو پہچان لے اور اللہ تعالیٰ کی طاقت کو پہچان لے تو وہ چلتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی طاقت سے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں کہ وہ پکڑتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں کہ وہ بولتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں کہ وہ چلتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بندے سے تعلق ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں خلیفہ کا مقام دے دیا تو یقیناً اللہ تعالیٰ کو ہم سے کچھ امیدیں ہیں، اور وہ امیدیں جو ہیں وہ ہم نے امیدوں پہ رنگ لانے اسی 30 سال 40 سال 60 سال کی زندگی میں ہی ہم نے کام کرنا ہے. یہاں پہ ہمیں کوئی خبر نہیں آئے گی. جیسے ایک دم بجلی چلی جاتی ہے تو ہمیں جو اچانک وہ جو ہے ہم بالکل نظریں ہماری غائب، کچھ نظر نہیں آتا. اسی طرح سے ایک دم موت آنی، کوئی ہمارے پاس اطلاع نہیں آنی، فون نہیں آنا کہ بھائی اب تمہارے پاس 5 سال رہ گئے ہیں یا 2 گھنٹے رہ گئے، توبہ طائب ہو جاؤ. توبہ طائب کوئی وقت نہیں ملے گا. انبیاء نے بھی فرما دیا کہ بھائی قیامت کا کوئی وقت ہم نہیں بتا سکتے، اللہ کے علم میں. اب کام کرنے کا یہی وقت ہے. اب اس میں جو چاہے اپنے آپ کو سونا بنا لے اور جو چاہے اپنے آپ کو کھوٹا بنا لے. طریقہ انبیاء نے بتا دیا، اور اس امت میں ہمیں ختم نبوت کی برکت سے ہمیں اعزاز بھی مل گیا. اور وہ اعزاز ملا کہ اگر آخرت میں دیکھیں تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی ہم گواہ بنیں گے. بزرگوں سے سنا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم، جب عیسائی جو ہیں روز محشر جو ہیں وہ انکار کر دیں گے، وہ کہیں گے ہم تک تو تعلیم پہنچی نہیں، آپ کے پیغمبر نے ہم تک تو جو ہے وہ جو ہے تعلیم پہنچائی نہیں آپ کی، تو ہم کیسے مانتے. تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ بھئی آپ نے یہ تو کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہاں تو عدل کا دن ہے، یوم عدل ہے، تو انصاف ہوگا، ہر چیز پوچھی جائے گی، سامنے کی جائے گی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اے یا اللہ، میں نے تو ان کو پہنچائی ہے بات پوری کی پوری، میں نے جو امانت آپ نے میرے سپرد کی تھی وہ امانت میں نے پہنچا دی. تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے بھئی ثبوت کیا ہے آپ کے پاس، گواہ پیش کرو. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام امت محمدیہ کو پیش کریں گے. تو جب امت محمدیہ پیش ہوگی تو عیسائی کہیں گے کہ یا اللہ یہ تو موقع کے گواہی نہیں، یہ کیسے، یہ تو اس وقت تھے ہی نہیں. تو امت محمدیہ کہے گی کہ ہمارے پاس ہے یا اللہ آپ نے ایک پیغمبر بھیجے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان پر ایمان لائے، ہم نے ان کی تعلیمات کو مانا، اور انہوں نے ہمیں بتایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ نبی ہیں، پیغمبر ہیں، آپ کے حق اور سچ تعلیم لے کر آئے، اور انہوں نے اپنی قوم کو ساری چیزیں، ساری امانت سپرد کی، اور ان لوگوں نے منہ موڑا اور اس کے اندر تبدیلیاں کی. تو امت محمدیہ کی گواہی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہاں برات ہوگی. وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تو ہر چیز ہے، پر ایک وہ قانونی کارروائی بھی ہوتی ہے یوم عدل والے دن کی. تو یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو ہے وہ سونپا، حوالے کیا. اور اب اس دنیا میں ہمارا کرنے کا کیا کام ہے؟ پہلا کام یہ ہے کہ اپنا تزکیہ، ذاتی تزکیہ. جب ہم ذاتی تزکیہ کر لیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے کام لیں گے. جیسے کہ میں نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ہاتھ بن جاؤں گا، میں اس کے کان بن جاؤں گا کہ وہ سنے گا. جب ذاتی تزکیہ ہوگا تو جیسے اقبال کہتا ہے کہ سبق پھر پڑھ شجاعت کا، امانت کا، صداقت کا، لیاقت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. پھر اللہ تعالیٰ دنیا کی امامت کا کام آپ سے لیں گے. پہلے درجے میں ہم اپنے آپ کو رجسٹر تو کروائیں اس تنظیم میں جو اللہ تعالیٰ کی ہے. یہ رجسٹر کیسے ہوں گے کہ یہ جو ہم نے زبان سے ایمان لائے اب اس کو ہم دل سے بھی تسلیم کریں کہ ہمارے گھروں میں تو ہمیں کلمہ مل گیا، کہ ہمارے بڑوں نے، ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو گئے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہم پہ بہت بڑا فضل اور انعام ہے. پر اب اس کلمے کی اہمیت کو بھی ہم سمجھیں کہ یہ کلمہ کیا ہے، یہ کیا ذمہ داری ہے، یہ امانت جو ہمیں ملی ہے کیا ہے. دین فرمایا گیا کہ دین 3 چیزوں کا نام ہے: ایمان، اسلام اور احسان. ایمان جو ہیں وہ چیزیں جن کو ہم نے ماننا ہے، اسلام وہ چیزیں جو ہم نے ان چیزوں کو ماننے کے بعد جن چیزوں پہ ہم نے عمل کرنا ہے، اور اخلاص جو ہے وہ کیفیت احسان، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھتا ہو، یا کم سے کم تجھے یہ درجہ حاصل ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ تجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے. تو یہ قلب کے تزکیے کی حالت ہے کہ قلب کا جب تزکیہ ہوگا تو آپ کو یہ کیفیت حاصل ہوگی. تو پہلے درجے میں ہم نے ماننا ہے، ماننے والی چیزوں کو صحیح انداز میں ماننا ہے. اس کے لیے علماء کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہمارا تعلق ہونا چاہیے علماء کرام کے ساتھ کہ بھئی آپ ہمیں بتائیں اب کن چیزوں کو ماننا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا کیا ہے.
جیسے کہ میں نے گاڑی کی مثال پیش کی، تو جو شخص سمجھے گا گاڑی کو تو وہ سب سے پہلے یہ کہے گا بھائی اب یہ اس کا کرنا کیا ہے، اس کو چلانا کیسے ہے۔ اب گاڑی تو خرید لیا، کسی نے لا کے کھڑی کر دی، اب اس کا مینول کیا ہے، یہ چلتی کیسے ہے؟ تو علماء سے پوچھیں کہ بھائی اب کرنا کیا ہے، کس چیز کو ماننا ہے اور کس چیز کا انکار کرنا ہے۔ تو پہلے درجے میں یہ سمجھیں۔ دوسرے درجے میں جو چیزیں مان لی، اب عمل کیا کرنا ہے، اور عمل کیا ہے؟ حقوق کی ادائیگی۔ اسلام کیا ہے؟ حقوق کی ادائیگی۔ پہلے درجے میں اپنی ذات کا حق، اور پہلے درجے میں اللہ تعالیٰ کا حق۔ اللہ تعالیٰ کا اپنی ذات کا حق بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہم ادا کر رہے ہیں وہ دراصل ہم اپنی ذات کے اوپر احسان کر رہے ہیں، کیونکہ ہماری نماز سے ہمیں فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ کو تو کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا تو حکم ہے، فائدہ تو ہمیں ہو رہا ہے، ہمارے روزے سے ہمیں فائدہ ہے، ہمارا صدقہ زکوٰۃ ہمارے کام آئے گا اسی دنیا میں اور آخرت میں بھی۔ تو یہ ہم جو حق ادا کر رہے ہیں، یہ حقوق اللہ بھی جو ہیں، یہ دراصل ہماری اپنی ذات کا فائدہ ہے۔ دوسرے درجے میں حقوق العباد، بندوں کے حق، اور پھر ہمارے ذمہ پوری مخلوقات کا حق ہے، تمام مخلوقات کا حق۔ ختم نبوت کی برکت سے یہ تینوں چیزیں، یہ امانت، یہ حق ہمیں ہمارے حوالے ہوا، یہ ہم نے پہنچانا ہے مخلوقات کو۔ اور یہ ہم نے پہنچانا کیسے؟ آج سے شروع کرنا ہے، اپنی ذات سے اور اپنے گھر سے شروع کرنا ہے۔ ایک امانت دے دی گئی، اب اس میں اگر جتنی تاخیر کی جائے گی، اب اس میں دو راستے ہیں، یا تو ہم عمل کر رہے ہیں یا تو نہیں کر رہے ہیں، یا تو ہم حق کے ساتھ ہیں یا تو مخالفت میں حق کے ہیں، کیونکہ بیچ کا رستہ کوئی نہیں، یا تو ہم نماز پڑھ رہے ہیں یا تو نہیں پڑھ رہے ہیں، بیچ کا کوئی رستہ نہیں۔ تو یا تو حق کی ادائیگی ہو رہی، امانت سپرد ہو گئی، اب حق کی ادائیگی ہو رہی ہے یا تو نہیں ہو رہی۔ اب وہ حقوق کی ادائیگی جب مکمل طور سے ہو جائے گی، حقوق اللہ، حقوق العباد اور مخلوقات کا حق جب مکمل طور سے ادا ہو جائے گا، تو پھر تیسرا دین کا جو درجہ ہے اخلاص اور احسان، پھر وہ حاصل ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو ہمارا کرنے والا کام یہ کہ علماء سے سمجھے کہ ماننا کیا ہے۔ جب ہم نے سمجھ لیا کہ ماننا کیا ہے، پھر اب ان حقوق کی ادائیگی شروع کریں ایک ایک کر کے، کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذمہ کیا کام لگائے، کہ میں نے اپنی ذات میں کیا کرنا ہے، میرا حلیہ کیسا ہونا چاہیے، میرے شب و روز کیسے ہونے چاہیے، میں نے کون سی میں نے عبادات اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد جب یہ ہم کریں گے تو حاصل کیا ہوگا؟ خلیفہ کی حیثیت سے اس دنیا میں سکون حاصل ہوگا، کیونکہ نماز ہم پڑھیں گے۔ اب تو سائنس کہہ رہی ہے بھئی نماز پڑھو تو یہ بیماریاں جو ہے وہ دور ہو جاتی ہیں، روزے کے یہ فائدے، اب تو سائنسی فائدے بھی سامنے آ رہے ہیں۔ پر اصل چیز یہ کہ جب نماز پڑھیں گے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جب نماز پڑھیں گے تو پہلی چیز جو ہمیں حاصل ہوگی وہ امن ہماری اپنی زندگی میں آئے گا، وہ سلامتی ہماری اپنی ذات میں آئے گی۔ ہمارا ٹینشن، ہماری ڈپریشن، ہمارا بلڈ پریشر، اور اب طرح طرح کی جو نئی بیماریاں نکل کے آ رہی ہیں کہ ہر شخص خود میں ہی بیمار، خود میں ہی پریشان، باہر کے دشمن کی کسی کو ضرورت نہیں، ہم اپنی ذات میں ہی خود کے دشمن بن گئے، کہ ہر وقت سوچ رہے ہیں یہ کینہ اور یہ بغض کیا ہے؟ یہ کوئی عمل تو نہیں، یہ اندر کی کیفیت ہے نا۔ اب اگر کسی شخص کے اندر کینہ اور بغض ہے، کسی شخص کے اندر تکبر ہے، تو وہ اپنی ذات میں بیمار ہے۔ اب وہ کسی کو تو کچھ نہیں کہہ رہا، وہ اپنے اندر ہی اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے، وہ اپنا حق ادا نہیں کر رہا، اور یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ حرام کام کر رہا ہے۔ جیسے ایک ظاہری حرام ہے، شراب پینا ایک ظاہر کا حرام ہے، یہ باطنی حرام کام کر رہا ہے، اپنے آپ کو تباہ کر کے۔ اب اس شخص نے اپنا حق ادا نہیں کیا، کہ جس طرح سے غصے کے بارے میں آتا ہے کہ غصہ جو ہے وہ ایسے انسان کو جلا دیتا ہے جیسے وہ لکڑی، سوکھی لکڑی آگ جو ہے وہ پکڑتی ہے۔ تو یہ کس کا نقصان کر رہا ہے؟ لوگوں کا نقصان کر رہا ہے۔ آپ نے جس پہ چیخیں گے چلائیں گے وہ تو چلا جائے گا کچھ دیر بعد، نقصان کس کا ہوگا؟ آپ کا اپنا۔ بلڈ پریشر کس کا بڑھے گا؟ آپ کا اپنا۔ تو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حقوق جو تھے پہلے درجے میں، وہ چھوڑ کے ہم نے اپنی ذات کو برباد کیا، اور گھر میں غصہ کیا تو گھر کو برباد کیا اور خراب کیا۔ گھر میں جیسے گھستے ہی جو ہے وہ بیوی پہ غصہ، بچے پہ غصہ، تو وہ کیا اثر لیں گے؟ اب ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں 3 سال کا بچہ غصہ کرتا ہے، ہر شخص آتے کہتے ہیں یہ بچے کے لیے دعا کریں، یہ بچہ غصہ بہت کرتا ہے۔ ارے بھائی بچہ کیوں غصہ کرتا ہے؟ کیا اس کو کمانے کی ٹینشن ہے یا اس کو شادی کی ٹینشن ہے؟ 3 سال کے بچے کو کس چیز کی ٹینشن ہے؟ نہ روزگار کی ٹینشن ہے، نہ اس کو کوئی بیماری ہے، بچہ پھر بھی غصہ کر رہا ہے کیونکہ وہ اپنا جو ماحول دیکھ رہا ہے۔ تو ہم نے حقوق کی ادائیگی نہ کر کے، جو خلیفہ تھا اللہ کا، اس نے جب حقوق کی ادائیگی نہیں کی تو سب سے پہلے اس نے اپنے آپ کو تباہ برباد کیا اور اپنے گھر کو برباد کیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں داخل ہونے کا طریقہ بتایا. یہ گھر کا حق ہے کہ جب گھر میں داخل ہو، اور گھر والوں کا بھی حق ہے کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو دایاں پاؤں اندر رکھو اور زور سے اونچی آواز میں سلام کرو، اور جب گھر والے سامنے آئے تو مسکرا کے ان سے ملو اور ان کو بھی الگ سے سلام کرو. ایک گھر میں داخل ہو تو ایک اونچی آواز میں سلام کرو، اور جب گھر والے بھی نظر آئے تو ان کو بھی سلام کرو. بیوی کے پاس جاؤ تو پہلے مسواک کر لو. یہ ساری چیزیں کیوں بتائی؟ یہ اس لیے بتائی کہ آخرت میں اجر ملے گا. اس کا نفع ہمیں کہاں ہو رہا ہے؟ اسی زمین پہ ہو رہا ہے. خلیفہ کیا اللہ نے ہمیں جنت کا بنایا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنا کے بھیج رہا ہوں. ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جو حقوق کی تفصیل ہے اسی زمین پہ نفع اٹھانا تھا. اللہ والوں کی صحبت کو بھی ہم نے محدود کر دیا، صرف دعاؤں کی حد تک کہ دعا کروا لیں اولاد ہو جائے، دعا کر لیں وہ اپنا گھر کا مسئلہ حل ہو جائے، قبضہ ہو گیا وہ قبضہ چھوٹ جائے. اللہ والوں کے آنے کا مقصد، اللہ والوں کی صحبت کا مقصد بھی یہ تھا کہ ان کے طریقے پہ چل کے ہم اپنے آپ کو پہچانیں کہ آپ اللہ والوں کی صحبت میں جائیں تو اللہ والے سے کیا حاصل کرنا ہے کہ ہم اس جیسے بن جائیں. اب کارپینٹر کے پاس اگر کوئی جا کے بیٹھتا ہے تو کیا وہاں سے لکڑی لینے جاتا ہے؟ لکڑی لینی تو وہ تو دکان پہ چلا جائے. کارپینٹر کے پاس، مستری کے پاس جانے کا کیا مقصد ہے؟ اس کے پاس جانے کا مقصد ہے اس کا فن سیکھنا. اسی طرح لوہار کے پاس جانے کا کیا مقصد ہے؟ لوہار کے پاس کسی بچے کو بھیجنے کا مقصد ہے کہ اس کا فن سیکھے. اب آپ نے اگر اللہ والوں سے، ہم 1400 سال سے اللہ والوں کی مجالس، اللہ والے زندگی بدل دیتے ہیں. یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سالہ تاج بے ریا. مولانا رومی رحمۃ اللہ کا شعر ہے کہ ایک لمحہ اللہ والوں کی صحبت جو ہے وہ 1000 سالہ عبادت سے بہتر ہے. تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ کہیں زیادہ تو نہیں مولانا رومی نے فرما دیا؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ بھائی اگر میں ہوتا تو میں کہتا کہ یہ 1,00,000 سالہ عبادت سے بہتر ہے. وہ کیوں 1,00,000 سالہ؟ ایک لمحہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا 1,00,000 سالہ عبادت سے کیوں بہتر ہے؟ کہ وہ بچہ دے دیں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اس کو اولاد دے دیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اس کا رشتہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے جی اس کے بھائی کے ساتھ جھگڑا ختم ہو جائے. یہ مقصد ہے. وہ مقصد کیا تھا؟ وہ مقصد یہ تھا کہ اللہ والوں کی صحبت میں جب آئے گا تو اپنا مقصد حیات سمجھ جائے گا کہ میں ہوں کون. جیسے ایک آدمی جو ہے وہ اپنے آپ کو بکری سمجھے مثال کے طور پہ، اور اس کو کوئی آ کے کہے کہ بھائی تم بکری نہیں ہو، انسان ہو. اب آپ کہیں گے یہ مثال میں نے کیسے دے دی، کون خود کو بکری سمجھے گا؟ آج ادھر مغرب میں لوگ خود کو بکری سمجھ رہے ہیں. سائنسی ترقی ان کی اتنی ہو گئی، یہ کوئی مذاق نہیں، یہ حقیقت ہے. جو وہاں کے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے بچے بھی اسکولوں میں جائیں، کالج میں جائیں، یونیورسٹیوں میں جائیں، وہ ان جیسے بنیں. آج وہاں کوئی کہتا ہے میں کتا ہوں، اور یہ ان کے کالج یونیورسٹیوں کے پڑھے لکھے لوگ، یا آپ معلومات کر لیں، کوئی کہتا ہے میں بلی ہوں اور کہتا ہے مجھے حق ہے بلی ہونے کا. والدین اگر کہیں کہ تم بلی نہیں ہو تو وہ نمبر ملا کے پولیس کو بلوا لیتے ہیں کہ اس کو پکڑو، یہ میرا بنیادی حق ہے. بھائی میری مرضی، میں بلی بنوں، کتا بنوں، بکری بنوں، یہ میرا والد مجھے روکتا ہے. وہ پولیس آتی ہے، والد کو اریسٹ کر کے لے جاتی ہے باہر کے ملکوں میں. تو اب اگر اس شخص کو مثال کے طور سے کوئی آ کے جگائے اور کہے کہ بھائی تو کتا نہیں، بکری نہیں، تو اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا خلیفہ ہے، تو اب یہ یک زمانہ صحبت جو تھی اس نے کتنا اس کا فائدہ کیا. تو ہم جو ہے یہ تو دوسروں کی ایک مثال ہو گئی. اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کہ ہمیں بھیجا تو گیا تھا پوری کائنات کی فکر دیکھے کہ بھائی سب کو جا کے بچاؤ، تم خلیفہ ہو، میری ایک ایک مخلوق کا حق دو. اب یہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے تو بایاں پاؤں رکھا، تو غیب سے آواز آئی کہ او بیل تجھے میرے گھر میں داخل ہونے کا ادب اب تک نہ آیا. تو غیب سے آواز آئی تو فوراً جو ہے وہ تنبیہ ہوئی اور پھر دایاں پاؤں رکھا، استغفار کی. تو جب کوئی بندہ اللہ کا بن جاتا ہے، حقوق کی ادائیگی شروع کر دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی فرماتے ہیں کہ بھئی تو نے اتنا کام کیا، یہاں غافل کیوں ہو گیا. اللہ تعالیٰ اس کو بصیرت عطا فرماتے ہیں، فرقان عطا فرماتے ہیں. اور حضرت نے پھر اپنا نام اسی وجہ سے ثوری رکھ دیا. عربی میں ثور جو ہے وہ بیل کو کہتے ہیں، اسی وجہ سے حضرت نے اپنا نام ثوری رکھ دیا. ایک اللہ والے 80 سال کی عمر میں جو ہے وہ چارپائی پہ بیٹھے ہیں،
بیت الخلاء گئے، پھر واپس آئے بغیر جو ہے وہ تقاضے کے، تو مریدوں نے پوچھا کہ حضرت آپ اٹھے اور بیت الخلاء تک گئے پھر واپس آ گئے، آپ نے جو ہے وہ تقاضا تو کچھ بھی نہیں کیا، فوراً دروازے سے جا کے اندر داخل ہو کے واپس آ گئے۔ تو فرمانے لگے کہ بھائی میں جو ہے بیت الخلاء سے جب نکلا تھا تو غلطی سے میں نے جو ہے وہ بایاں پاؤں باہر رکھ دیا تھا، تو میں نفس کو سزا دینے کے لیے پھر اٹھا ہوں، گیا ہوں، حضور کے طریقے کے مطابق میں نے بایاں پاؤں اندر رکھا ہے، دایاں پاؤں باہر رکھا ہے، پھر میں آ کے بیٹھا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بیت الخلاء کا حق ہے اور یہ اس پاؤں کا بھی حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو تنبیہ حضرت سفیان ثوری کو فرمائی تو وہ اللہ کے گھر کا حق تھا اور اس پاؤں کا بھی حق تھا جو اللہ کے گھر کے اندر رکھا جا رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن یہ ہمارے جو اعضاء ہیں یہ بھی ہمارے خلاف بولیں گے۔ یہ اعضاء ہمارے اپنے نہیں، اللہ کے دیے ہوئے، یہ ہمیں خلیفہ کو ڈیوٹی کے لیے دیا گیا ہے کہ اگر کسی کو حکومت پاکستان بھیجے کہ جی آپ امریکہ چلے جائیں، یہ آپ کے پاس رقم ہے وہاں خرچ کیجیے گا، یہ آپ جو ہے آپ کے پاس جو ہے باقی ضرورت کی چیزیں تو آپ وہ جا کے وہاں ذاتی چیزوں پہ خرچ کر دے یا ادھر ادھر لگا دے۔ اسی طرح جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلیفہ کی حیثیت سے بھیجا تو یہ ہاتھ پاؤں زبان یہ ساری چیزیں ہمیں معاون کے طور پہ دی، اولاد بھی ہماری اپنی نہیں ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ہمیں دی گئی ہے، امانت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور ہر چیز کے بارے میں پوچھو گی کہ یہ سب جو کچھ تمہیں دیا گیا یہ تمہیں ڈیوٹی پوری کرنے کے لیے دیا گیا، کیا ڈیوٹی پوری کر کے آئے ہو؟ تو ایک ایک چیز کا حق ہمارے ذمہ، بیوی بچوں کا حق، اولاد کا حق، مخلوقات کا حق، پڑوسی کا حق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے پڑوسی کو، اگر تمہارے گھر میں گوشت بنے تو اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دو اس کی خوشبو سے، اس میں تھوڑا سا پانی کا اور اضافہ کر دو اور اس کے گھر بھی بھجوا دو تاکہ اس کو بھی تکلیف نہ۔ احساسات کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال فرمایا کہ پڑوسی کا بھی حق، ایک ایک چیز کا اگر ہم حق ادا کرنے لگ جائیں تو ظلم ہوگا معاشرے میں، امن اور سلامتی ہوگی، اپنی ذات میں بھی ہوگی، معاشرے میں بھی ہوگی، ہمارے شہر میں بھی ہوگی، اور یہ کس کا ذمہ تھا؟ یہ ہمارے اپنے ذمہ تھا، ہم غافل ہو گئے اپنے کام سے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ انشاءاللہ نماز کے بعد ہم اجتماعی توبہ بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں منصب عطا فرمایا ہم اس منصب سے غافل رہے، اور یہی وجہ تھی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال کی نمازیں دہرائی۔ جب آپ کو ایک وضو کا مستحب پتہ چلا کہ وضو میں یہ عمل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، میں 40 سال سے جو نمازیں پڑھ رہا تھا تو یہ عمل مجھ سے چھوٹ رہا تھا، تو آپ نے 40 سال کی نمازیں واپس دہرائی۔ یہ اللہ تعالیٰ سے محبت اور اپنے منصب کو سمجھنے کی وجہ سے تھا۔ یہ وہی شخص کر سکتا ہے جو اس زمین پہ اپنے منصب کو سمجھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی سمجھ عطا فرمائے، اور اب اس منصب کو ہم سمجھیں، اور جو وقت ہمارا غفلت میں گزرا، کیونکہ یہ جو غفلت ہوئی یہ صرف ہماری ذاتی غفلت نہیں، یہ کائناتی غفلت ہم سے ہوئی، پوری کائنات کو ہم اب تک نقصان پہنچاتے رہے، جب سے ہم بالغ ہوئے ہیں ہم پوری کائنات کو نقصان پہنچا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور یہ اس کو جواب دینا پڑے گا۔ یہ زمین بھی قیامت کے دن جو ہے، یہ زمین بھی جو ہے اللہ تعالیٰ سے کہے گی مردے سے قبر کے اندر کہ جب تو میرے اوپر چلتا تھا تو مجھے تکلیف ہوتی تھی۔ جو گناہ گار انسان ہوگا اس کو زمین بھی کہے گی کہ جب تو میرے اوپر چلتا تھا مجھے تکلیف ہوتی تھی، آج تو میرے اندر آئے، دیکھ ہم میں تیرا کیا حشر کرتے ہیں، اور قبر ایسے مل جائے گی کہ اس کی پسلی آپس میں پسلی کے ساتھ مل جائے گی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی اللہ والا جو ہے قبر کے اندر اترے گا تو قبر اس کے لیے تا حد نگاہ وسیع ہو جائے گی، اور بزرگوں نے یہ بھی فرمایا کہ ایک دفعہ قبر اس کو پکڑے گی، کسے گی، وہ محبت کے لیے، جیسے ماں جو ہے وہ گلے لگاتی ہے، جیسے گود میں بچے کو لیتی ہے، تو ایک دفعہ محبت سے قبر اس کو جو ہے وہ کسے گی، اور پھر تا حد نگاہ وسیع ہو جائے گی، اور کہے گی کہ جب تو مجھ پہ چلتا تھا تو میں خوش ہوتی تھی، کیونکہ اللہ کی برکات اترتی ہے زمین پہ جس پہ اللہ والا چلتا ہے۔ اور اللہ والے سے کیا مراد؟ جو حق ادا کرتا ہے ہر مخلوق کا، ہر چیز کا حق ادا کرتا ہے۔ اور آسمان جو ہے ایسے اللہ والے گزرے ہیں جن کے انتقال پہ آسمان نے چیخ ماری، تو قبر بھی کہے گی کہ جب میں انتظار کرتی تھی کہ کب تو مجھ سے آ کے ملے گا، تو کچھ مخلوق کو فائدہ ہو رہا ہے تو وہ کہتی ہے۔ گھر انس پکڑتا ہے اللہ والے سے، برتن دعا دیتا ہے اللہ والے کو، جب کوئی مسلمان برتن کو صاف کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق وہ برتن دعا دیتا ہے۔ تو ان تمام کائنات کی چیزوں کا جو ہم نے اب تک حق ادا نہ کیا تو ہم سے اس کی پوچھ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ انشاءاللہ بقیہ نماز کے بعد ہم اجتماعی توبہ بھی کریں گے، جو ہمارے اس طریقے پہ چل کے یہ اصلاح کا طریقہ سیکھنا چاہے سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کا، تو بیعت بھی ہوگی اور ذکر اور مراقبہ بھی ہوگا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اذان دلوا دیں۔
دیا تو لاؤڈ میں ٹھیک ہے جی نماز کا بیٹھے ساتھی وضو کرے وٹھو 9 بجے انشاءاللہ نماز تھیندی آذان ڏيو था جلدي سائیں چو الله أكبر الله أكبر الله